اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں پاکستان کی جو اب تک صورتحال ہے معیشت کی، معاشرے کی، اور دن بہ دن ہماری جو سیاسی اب تک صورتحال ہے اس کے بارے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں نے مختلف ادوار میں حکومتیں کی، تقریباً 30 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا گزرا۔ پاکستان میں ایوب خان آئے، پاکستان میں بھٹو آئے، پاکستان کے قرضے تو بڑھتے رہے، لیکن پاکستان کے میں عام آدمی جو ہے وہ اتنا نہیں پس گیا جتنا کہ 2017 کے بعد پسنا شروع ہوا۔ اس بات کو ذرا غور کیجیے کہ یہ کسی متعصب کی یا کسی پولیٹیکل افیلیشن کی یا کسی سے ذاتی عناد کی جنگ نہیں ہے، بلکہ کچھ باتیں سمجھنے کی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بینظیر بھٹو اور میر محمد نواز شریف کی آپس میں جو سیاسی جنگ رہی اس کا نقصان پاکستان کو بے شک ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں مشرف نے جب دیکھا کہ آپس میں یہ نہیں چل رہے تو اس نے ٹیک اوور کر لیا اور 8 سے 10 سال تک وہ حکومت کرتا رہا۔ اس شخص نے ڈٹ کر حکومت کی، عام آدمی کو کوئی نقصان نہیں دیا، بے روزگاری بھی نہیں اتنی زیادہ ہوئی، پاکستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا، پاکستان میں وہ ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود بھی یعنی بڑے کام کر گیا وہ شخص۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی باری آئی، ٹھیک ہے، نادرا ڈپارٹمنٹ تباہ ہو گیا، پی آئی اے کو ہم نے تباہ کر دیا، یعنی بہت سارے ادارے ہم نے لوٹ کے ختم کر دیے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے، آپ اعداد و شمار انٹرنیٹ سے گوگل کر کے دیکھ لیں کہ جب رحمان ملک پاکستان کا وزیر داخلہ تھا تو یہ جو نادرا ہے آپ کا، اس نادرا میں آئی ڈی کارڈ آپ کو 1 سال کے بعد ملتا تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ پرنٹنگ مشینیں خراب ہو گئی ہیں۔ اس حد تک نادرا کو لوٹا گیا تھا، اس کے باوجود بھی عام آدمی کو روٹی ملتی رہی، قرضہ پھر بھی لیا جا رہا تھا، پاکستان پھر بھی ڈوب رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان بہت اوپر چلا گیا تھا، لیکن میکرو لیول پر پاکستان خراب تھا، مائکرو پر پاکستان اتنا خراب نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کو حاضر نظر رکھ کر ذرا دیکھیے گا، ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں میرے بھائیوں، آپ بہت لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ میں میاں محمد نواز شریف کی جنگ لڑ رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، میں جنگ لڑ رہا ہوں پاکستان کی۔ 2017 میں ایسی کیا برائی تھی جب 5 روپے کا انڈا ملتا تھا، ہم نے خود لیا کھایا یار، 20 روپے کے ٹماٹر ملتے تھے، 30 روپے کا پیاز ملتا تھا، 20 روپے کے آلو میں نے خود خریدے ہیں پر کلو پر پیجی۔ اس کے بعد 6 روپے کی روٹی ملتی تھی 120 گرام کی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، 2 روٹی ہم کھاتے تھے، بہت ہوتی تھی۔ اس کے بعد یہی آپ کا جو چینی ہے 52 روپے، 50 52، اس سے اوپر کبھی نہیں گئی۔ اس کے بعد آپ کا جو آٹا ہے وہ 35 روپے کلو تھا، آرام سے آٹا کھا سکتا تھا بالکل، یعنی ٹماٹر لے لیں، ایک موٹا ٹماٹر ایک انڈا بنا کر ایک بندہ 2 روٹیاں کھا لیتا تھا، فار ایگزامپل میں آپ کو، یعنی عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ عام آدمی کے بارے میں سوچتا ہی کوئی نہیں ہے، یہ باتیں سارے کرتے ہیں، چھاوڑی والے کی کوئی نہیں پوچھتا، اس سے صرف ووٹ لیا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ آگے چلے جائیں آپ، سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا جی معیشت میں، وہ تعمیرات ہوتی ہے، جو کہ مزدور اس میں امپلائر ہوتا ہے، امپلائر بینیفٹ اٹھاتا ہے، پیٹرول اس میں یوز ہوتا ہے، وہ بکتا ہے، سیمنٹ بکتا ہے، سریا بکتا ہے، بجلی بکتی ہے، اور سب سے بڑھ کے جو ہے یہ ہے کہ مزدور کو روزگار ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ جب بلڈنگ بن جاتی ہے تو وہ کہیں رینٹ پر لگتی ہے یا بک جاتی ہے، اور یعنی پیسہ ہی پیسہ ہے اس کے اندر۔ یا آپ اپنا گھر بناتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایک پیاس سے معاشی طور پر مضبوط کرتا ہے کہ آپ کرایہ دینے سے بچ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو تعمیرات کا سب سے بڑا یعنی دادا ہے یا ابو ہے، اس کو کہتے ہیں ہم سریا۔ نواز شریف کے دور میں یہ سریا جو ہے 68,000 روپے ٹن تھا، اور 51,000 روپے کا تولہ جو ہے آپ کو ملتا تھا، کیا چیز؟ سونا۔ 3 تولے میں بہترین زیور آپ کو بن جاتا تھا، لاکھ روپے میں شادی کر لیتے تھے آپ۔ چلو لاکھ روپے اور ڈال دیں، باقی خریداری چلو 50,000 روپے اور ڈال دیں، 2.5 لاکھ روپے میں بہترین شادی ہو جاتی تھی، یعنی ایک سفید پوش آدمی کی۔ اور اب تو ایک جو تولہ ہے وہ 2,80,000 سے اوپر چلا گیا ہے۔ اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو جنگ میں لڑ رہا ہوں، میرے بہت سارے دوست اور بھی لڑ رہے ہیں، دیکھیں ہم نے مرنا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس بنیاد پر نواز شریف کو ہٹانا کہ
کہ یار یہ تیسری دفعہ پھر بن گیا یار، یہ تو پاکستان تو حکمران بن کے رہ گیا، اینو اسے پٹنا ہے یار، اینو نہیں چھوڑنا سی۔ یہ تو آپ نے کر لیا، جس میں ثاقب نثار ہے اس کا ٹھیک ہے نام بگاڑنا غلط بات ہے، لیکن وہ سخت ناسور ثابت ہوا، اس نے سیاست کی، اس نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا کہ یا رب کریم تو نے مجھے اس ملک کا چیف جسٹس بنایا ہے، چیف جسٹس۔ اگر کسی جگہ کوئی کتا مارا جا رہا ہے، ناجائز مارا جا رہا ہے، تو اس کا کیس بھی اگر میرے پاس آ رہا ہے، میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا تو میں مجھے پکڑو گے، لیکن ایمان ہوگا تو اللہ کا ڈر بھی ہوگا نا جناب۔ تو اس شخص نے کیا کیا، کیس پانما فیصلہ اقامہ کیا۔ اقامہ میں وہ جو مجبوراً بنایا گیا تھا، اور مجبوری یہ تھی کہ ایک جو وزٹر ہوتا ہے یو کے اندر وہ 6 ماہ وہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو پاکستان میں تو آ نہیں سکتا، سعودیہ سے واپس آ گیا ہے تو وہ یو اے ای چلا جاتا ہے۔ یو اے ای سے وزٹ پہ وزٹ لگوانا دیٹس پرابلم، سو وہاں ایک ورک ویزا چاہیے۔ پاکستان آپ آ نہیں سکتے تھے، پاکستان میں شرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے فرعون صاحب بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ اللہ اللہ، جو کہتے تھے سارے میرے منہ کے نیچے ہیں، آج کہاں ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب نے مرنا ہے، سچ کو سچ کہو، یہ وقت عارضی ہے، کسی کی قبر میں آپ نے نہیں جانا ہے، ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سچ بولنا ہے۔ اگر ہماری گفتگو، ہمارا تجربہ، ہماری اسٹیٹمنٹ یا ہمارا جو اعداد و شمار ہیں وہ پاکستان کے کسی بندے کے کام آ جائیں گے تو میرے خیال میں یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اچھی گفتگو کریں گے، اچھا میسج دیں گے، یہ صدقہ کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ اچھا میسج نہیں دیں گے تو آپ صدقہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ بہت بڑی بددیانتی کر رہے ہیں، اور پاکستان بددیانتی کی وجہ سے ہی ڈوبا ہے۔ جس آدمی کے پاس ارب ہے وہ کہتا ہے یار میرا کب یہ 3 ارب بنے گا یار، میں نے کیسر کے مقابلے میں آگے بڑھنا ہے۔ کیسر صاحب کہتے ہیں میں نے مجید کے مقابلے میں آگے بڑھنا ہے، مجید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمان کے مقابلے میں آگے بڑھنا ہے۔ اب ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، ان کا اپنا اسٹیٹس بھی ملتا ہے، ان کے مفاد بھی ایک جیسے ہیں۔ اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2017 میں 2014 میں ایسی کیا برائی تھی کہ آپ نے 129 دن کا دھرنا کروایا، عمران خان سے کروایا۔ اب عمران خان اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کرپشن کا بیانیہ، نواز شریف کے خلاف کرپشن کا بیانیہ ایجنسیوں میں کی دیتا سا۔ اگر تم کی ایجنسیاں دیتا سا تو ملک نہیں پھڑے ایجنسیوں۔ اگر ایجنسیوں نے یہ چیز آپ کو دی تھی تو ایجنسی واپس لے لیجیے، واپس مل گئے جگہ نواز شریف کے ساتھ۔ مجھے یہ صحیح یاد ہے کہ جب ثاقب ناصور اور اس کے ساتھی مل کر، یہ جو فیض امید ہے، یہ مل کے، باجوہ صاحب بھی تھے، مل کر نواز شریف کو باہر نکال رہے تھے کہ اب سی پیک آ گیا ہے، اور سی پیک کوئی کتا نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، جانور نہیں ہے کہ خود بخود آ گیا ہے، وہ کسی شخص نے لایا ہے، تو جس نے لایا ہے اس کو اسے چلانے دیں آپ۔ اس کی تعمیرات آپ کے پاس آ گئی، آپ کو تو اپنا کام ہو گیا، تو سنی ایف ڈبلیو نے ٹھیکہ دار بھی ٹھیک ہے جی سڑا کم ہوئی اس کی پٹنے نواز نہیں ہوتا۔ یہ جو کھیل تھا، آپ نے اس کو ایک کو اٹھا کے دوسرے کو مارا، دوسرے کو بلے کو کتے پہ مارا، کتے کو بیڑیے پہ مارا۔ یہ آپ تو پینشنیں لے کے چلے گئے مزے سے، باہر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، شرم بھی نہیں آتی آپ کو۔ تو نواز شریف کو ہم اس لیے سلوٹ کرتے ہیں، اس شخص کو 3 بار آپ نے اگر لایا، 2 بار تو اپنی کارکردگی سے آیا، 1 بار آپ نے اس کو لایا، جب بھی آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا، اس نے بھی غلط کیا ہوگا، ہم نہیں کہتے، اس شخص نے گول دائرے سے باہر کبھی ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ آج اس بندے کے اعلیٰ کریکٹر، اعلیٰ کردار اور رویے کا نتیجہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میاں محمد نواز شریف از دا سنگل ہوپ فار دا فیوچر آف پاکستان ان دا سائٹ آف اسٹیبلشمنٹ۔ آج اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے یا کر رہی ہے تو ان ویٹنگ آف میاں محمد نواز شریف۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے باجوہ کا نام لیا، فیض امین کا نام لیا، فوج کا نام نہیں لیا۔ اس شخص نے لکیر اگر ماری، مخصوص دائرے میں ماری، اس نے فوج کے خلاف بغاوت کی کوئی بات نہیں کی۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 2017 میں ایسا کیا قصور تھا کہ آپ نے ایک کھیل لانچ کیا، اور اس کھیل نے پھر کیا کیا، 4 سال میں 4 وزرائے خزانہ تبدیل کیے۔ 2 وزیر خزانہ جب اگر سگے بھائی آ جائیں نا الگ الگ، وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے۔ 2 وزیر خزانہ ایسے ہوتے ہیں جس طرح سے 2 بابیاں ہوتی ہیں، 2 بیویاں جس طرح ہوتی ہیں، ایک مرد کی سوکنے ہوتی ہیں آپس میں، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے حق میں بات نہیں کر سکتی، نہ ہی وہ اس کی پالیسی کو کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ یہی کچھ خان صاحب نے صرف خزانے کے ساتھ یہ کیا۔ آج میں نے اسکول گروپ کی ایک ایگزامپل شیئر کی ہے۔ شبر زدی صاحب نے بطور چیف آف FBR
جب وہابیت کے چیئرمین تھے، بڑی خوشی سے آئے تھے. انہوں نے کہا خان صاحب میں نے بہت بڑا کام کیا ہے آپ کے لیے. خان صاحب بھی بڑے خوش، بڑا کام کر کے آیا جی شبر بھائی. یا یہ کہ یار کسی آپ کو پتہ ہے عزت تو کسی کے کرتے نہیں ہے، کہتے کہ میں آخری بندہ ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف میں ہوں، بس میں کے علاوہ اس بندے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کسی شخص کی زندگی میں اس نے عزت نہیں کی. ہاں جی شبر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے 18 ایسے بندے ڈھونڈے ہیں جنہوں نے پاکستان کا ٹیکس کی مد میں 50 کھرب روپیہ مارا ہوا ہے. عمران خان کو غیر تو صرف نواز شریف سے ہے نا، سیاسی مخالف سے، اس کو پاکستان سے یا پاکستان کے جن لوگوں نے لوٹا اس کو غیر تھوڑی تھی ہے نا. ہم تو طاہرانہ نظر رکھتے ہیں نا جناب. ہم تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جس افلاطون کو اپنے لایا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے. تو اس نے کہا اس میں نواز شریف کا نام کہاں پر ہے؟ جی نہیں اس میں نواز شریف نہیں ہے، اور دفعہ کر یار نواز شریف نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کھانے دو جو کھا رہا ہے. کون بندے ہیں؟ جب وہ 18 مدوں کی لسٹ ان کے آگے رکھی گئی تو خان صاحب نے کیا شبر یار کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں 300 ارب اور معاف کر رہا ہوں. شبر تو زیادہ پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا جی خان صاحب مجھے تو آپ نے ملک میں جو ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے لگایا ہے. نہیں یار میں نے تمہیں نواز شریف کے خلاف کیس ڈھونڈنے کے لیے، اس کو نیچے دبانے کے لیے، اس خاندان کو میں نے ختم کرنا، اپنے مخالفین کو ختم کرنا، تاکہ میں ایزی ہو کے آرام سے ہو کے جناب میں اپنا کر سکوں. بس اللہ بادشاہ بن کے رواں میں تھے. ملک کی ترقی کے لیے یہ شخص نہیں آیا تھا، یہ اپوزیشن کو رگڑنے آیا تھا. شبر زادی نے کہا کہ خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، جن لوگوں نے 50 کھرب روپیہ پاکستان کا ٹیکس کی بات میں مارا ہوا ہے ان کو 300 ارب آپ نے کیوں معاف کر رہے ہیں؟ یار شبر بھائی یہ کسی کو بتانے کی بات نہیں ہے. کیوں جی؟ اور یار یہ لوگ جڑے نے اے شوکت خانم نے چندہ دے رہے ہیں. ہاں یہ چندہ دیتے ہیں شوکت خانم کو، اس لیے میں کیوں ان کے ساتھ چھیڑوں. جو بندہ شوکت خانم کو چندہ دیتا ہو وہ بے شک ملک کو کھاتا رہے، اس عمران خان کا وہ قبول ہے. آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آن ریکارڈ ہے، کبھی شبر زادی سے پوچھ لو آپ. وہ دن اور یہ دن شبر زادی عمران خان کے حق میں نہیں بولتا. اس نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا یہ تو زرداری سے بھی بڑا ماشاءاللہ ولی اللہ ہے، نواز شریف سے بڑا ولی اللہ ہے. یہ ہم نہیں کہتے، ہم کوئی لکھ کر نہیں دیتے کسی کو کہ نواز شریف نے نہیں کھایا کسی اور نے نہیں کھایا. نہیں سب نے کھایا ہوگا، لیکن پروف آپ دیں نا جناب. تو آخر سوال صرف یہ ہے کہ 2017 کے بعد آخر کیا کھیل کھیلا گیا کہ عام آدمی جو ہے وہ جو مائکرو لیول پر ہے، پاکستان میکرو لیول پر لوٹا گیا، قرضے بھی لیے گئے، سب کچھ کیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں جو قرضے لیے گئے ان کا 80% 3 سال میں عمران خان نے لے لیے. بنایا کیا، کام کیا کیا، انویسٹمنٹ کہاں گئی، ایک بوند بجلی نہیں بنائی، کوئی میٹرو نہیں بنائی، کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، کوئی میڈیکل کالج میرے نہیں بنایا گیا. بلکہ کے پی کے میں پہلے سال جب خان صاحب کو حکومت دی، پہلے 5 سال میں پہلے سال 21% انہوں نے اے ڈی بی کا بجٹ استعمال کیا، دوسرے سال انہوں نے 23%، تیسرے سال 25%، چوتھے سال انہوں نے 29% اور 5ویں سال 31% اے ڈی بی کا بجٹ استعمال کیا گیا. یار جو لوگ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے وہ آپ کو خاک ترقی دیں گے یار. اس نے تو پھر آزادی کی کہانیاں بنانی ہے نا. اس کے پاس ہے تو کچھ ہے ہی نہیں. 17 ارب روپے کا یہ مقروض تھا یہ صوبہ جب یہ آپ کا افلاطون آیا تھا. تو اب یہ صوبہ جو ہے وہ 900 ارب روپے کا مقروض ہے. کے پی کے والوں نا جی اصل ووٹ عمران خان دینا ہے. کیوں سانو ہمیں آزادی دلائے گا؟ وہ کس سے آزادی دلائے گا؟ قرضے لے کر، جن سے اب قرضے لیتے ہیں ان سے آزادی ملتی ہے. پھر جب تک قرضہ نہیں دیا آزادی کیسے ملے گی؟ نہ آپ اسلامی قانون نافذ کر سکے، نہ آپ کچھ اور کر سکے. مجھے بتائیں آپ کیا چاہتے تھے اور کیا چاہتے ہیں؟ زیرو. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے کیا عمل تھے جن کی وجہ سے مہنگائی گر کر مائکرو لیول پر آ گئی اور عام آدمی پس کر رہ گیا. یہ صرف 2017 کے بعد ہوا اور اسی کا خمیازہ بھگت رہے. اس کی مثال ایک میں اور دیتا ہوں کہ جو پیٹرول 200 روپے کا فروخت کرنا تھا وہ خان صاحب نے اپوزیشن سے ڈر کر آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے اس سے بیٹرے کیا اور وہ 150 روپے میں 6 مہینے تک فروخت کیا. کب کے بعد؟ 21 نومبر 2021 کے بعد جب فیض عام ہٹ گیا. سمجھ گئے ہوں گے فیض عام ہٹنے کا مطلب کیا ہے. چونکہ 50% واپس ختم ہو گئی کہ جناب اس سے آگے ہم نہیں چل سکتے. بس اب ہمارے پاس کا کام یہ نہیں، ہمیں اپنا کام بھی کرنے دیں. ہم صرف آپ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، ہم نے اپنے کام بھی کرنے ہیں، برائے مہربانی. وہ اس کو فیض عام کو اٹھا کے پشاور بھیجا گیا. اس کے بعد ندیم انجم صاحب آئے. یہ نام لینے نہیں چاہیے لیکن چلو
دیکھیں کچھ ہے نا، کچھ دائرے ہوتے ہیں، دائرے کو جب آپ کراس کریں گے تو یہ آپ کی اپنی بہادری نہیں ہوگی. شارہ توڑنا جو ہے یہ بہادری نہیں ہے، یہ بیوقوفی بھی ہے اور بے شرمی بھی ہے. تو بڑا وہ کہلاتا ہے جو کچھ چیزیں دل میں بھی رکھتا ہے. اس لیے برائے مہربانی، جب خان صاحب کی پہلی ان کی میٹنگ ہوئی باجوہ صاحب کے ساتھ، یہ بڑے ہمارے دوست کی، خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ سب سے بڑا مسئلہ، خان صاحب نے پوچھا انجم صاحب سے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے قرضے ہیں، پاکستان میں انسرٹینٹی ہے، پاکستان میں ایکسپورٹ امپورٹ کا گیپ ہے، پاکستان میں لیک آف انویسٹمنٹ ہے، پاکستان میں لیک آف ڈالرز ہے. اور نہیں جی نہیں انجم صاحب آپ فیل ہو گئے ہیں. کیوں جی؟ کیا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے. خان صاحب کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن لگتی تھی. یہ اگر ہے جی یہ لوگوں کی لسٹ ہے، 17 بندوں کی لسٹ ہے، ان کو گمشدہ لوگوں میں شامل کر کے آپ ان کو اڑا دیں. اگر آپ یہ کر دیتے تو میں اکیلا ہو کے تو صحیح طریقے سے جو ہے نا میں اس ملک میں حکمرانی کروں گا. میں خان صاحب کے فالوورز کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اپوزیشن کو بالکل ہی مارنے کی باتیں کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، وہ اسٹیبلشمنٹ آخر پاگل ہے. وہ سیاست کی حد تک وہ آخر انہوں نے ہٹ لیا، وہ وردی میں ہیں یار. ہم غلطیاں شاید زیادہ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ غلطی نہیں کر سکتے، وہ آخر وہ ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا یار یہ سے اللہ بجائے تھوڑی کروں خدا دیا مدیا. ایک فضل الرحمان کو ہم آس پاس نہیں کر سکتے، 17 بندوں کو تبادلہ کرنا بہت مشکل ہے. پھر دیکھیں کہ جب 6 مہینے تک پیٹرول اس شخص نے اس لیے نہیں بڑھایا کہ اگر میں نے پیٹرول بڑھایا مہنگائی ہو جائے گی، اور مہنگائی جب ہوگی تو جب اپوزیشن میرے خلاف نو ٹرسٹ موشن فائل کرے گی تو لوگ میرے خلاف ووٹ دے دیں گے. کیونکہ انگلی ایک ملاتے تھے نا، یہ نواز شریف صاحب اگر 2 انگلی ملاتے تھے نا، یہ 1 انگلی ملاتے تھے. اتنے بڑے آدمی ہیں یہ، سبحان اللہ. جو آپ کے نام پر جیتا ہوا یہ 91 سیٹیں آپ کو ویسے ہی نواز شریف کے پورے پاکستان میں 16 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہوا، جن میں سے 14 لاکھ ووٹ میاں محمد نواز شریف کا نون لیگ کا ریجیکٹ کر کے 91 سیٹ پنجاب سے عمران خان کو دی گئی. خان صاحب جن لوگوں نے اتنی بڑی مہربانی کی، وہ اگر آپ کے ساتھ چھوڑ بھی گئے تھے تو ان کے بارے میں اگر آپ اس طرح کرتے نا، نہ بولتے، باخدا 4 سال بعد دوبارہ آپ کو موقع ملتا، بلکہ 3 ماہ بعد آپ کو موقع مل سکتا تھا دوبارہ. آپ کو چاہیے کیا تھا؟ میں اس سے پہلے ایک بات اور کر لوں. خان صاحب کو جب 6 ماہ تک 161 تک تھا پیٹرول، 40 روپے کا نقصان کر رہے تھے، اتنے میں بلاول بھٹو نے چھوٹی سی لانگ مارچی لائی جس میں میرا خیال ہارڈلی 500 بنتا تھا، شاید اس سے بھی کم ہوگا. گاڑیاں میرا 20-25 تھیں جو کراچی سے آئی تھیں. اس سے ڈر کے خان صاحب نے 11 روپے پیٹرول اور کم کر دیا، 150 روپے کا ہو گیا. بڑے ہم خوش ہوئے، وہ بڑی بات ہے، پیٹرول کم ہو گیا ہے. لیکن جو لوگ اکنامکس کی ABC سے بھی واقف تھے نا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس شخص نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. پھر باجوہ کو کیسا لگا ہوگا مجھے بتائیں. اگر باجوہ وردی میں تھا ٹھیک ہے، اس کے خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بندہ کرنل بننے کے قابل نہیں تھا، اس کو جنرل بنایا گیا. لیکن اللہ نے اس کو جس کو عزت دی ہوتی ہے وہ تو عزت منتشا و ذل منتشا بیادکل ہے انک علی کل شیء قدیر. تو اب اللہ نے اس کو اگر عزت دی ہے تو اس کی عزت ہمارے پر لازم ہے. باجوہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب بلاول بھٹو آئے یا مریم نواز آئے، اب آپ پرائم منسٹر بن چکے ہیں، اب اس سے آگے ہم چل نہیں سکتے. آپ مہنگائی کریں، ڈیفالٹ سے بچائیں ملک کو، بڑا مہربانی، ورنہ میں آگے نہیں چل سکوں گا. ورنہ پھر جو پہاڑ اوپر آ رہا ہے، جو 5 ماہ گزر گئے ہیں، اب بھی اگر ہم نے پیٹرول نہ بڑھایا تو ملک کا کباڑا ہو جائے گا. ملک اگر ڈیفالٹ کر گیا تو نہ رہے گا بانس، تو نہ لگے گی، نہ بچے گی بانسری. خان صاحب نے کہا میں یہ اور کوئی حل نکال لوں گا، لیکن میں اس اپوزیشن کو میں اپنے اوپر حاوی نہیں آنے دوں گا. اس شخص نے پیٹرول نہیں بڑھایا. باجوہ صاحب نے ظاہر رابطے تو تھے، رابطے تو ہوتے ہیں نا جناب. اگر وہاں نواز شریف اگر نہیں ہے تو شہباز شریف تو ہے. ایک پارٹی کے 2 رخ بھی ہوتے ہیں. جنہوں نے سیاست کرنی ہوتی ہے نا جناب، وہ 2 طریقے سے چلتے ہیں. جہاں تھوڑا مارنا ہو وہاں تھوڑا مارتے ہیں، جہاں پھول دینا ہوتا ہے وہاں پھول دیا جاتا ہے. خان صاحب آپ نے صرف ہتھوڑے کو فالو کیا، پھول کو نہیں سامنے کیا. سیاست ذرا سمجھداری کا کھیل ہے. بہرحال لاوا پک چکا تھا اور آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار تھے اور آپ ہار گئے. آپ کو چاہیے کیا تھا؟ آپ ہار گئے، کوئی بات نہیں، خندہ پیشانی سے اپنی ہار کو قبول کریں، خاموشی سے واپس چلے جائیں. 1 ہفتہ روئیں پیٹیں، آنکھیں صاف کریں، جو بھی کالی ہیں کو ویسے ہی پہنتے تھے آپ، آنکھیں آپ کی سوج کی تھیں. تو اس کا حل یہ تھا کہ یار اب میں جو مہنگائی نہیں کی، وہ مہنگائی تو یہ شاباش شریف کرے گا. عوام کی نظر میں تو میں ہیرو ہوں کہ میں نے مہنگائی نہیں کی، مہنگائی یہ کرے گا، یہ پھنسے گا. تو سیاست یہ تھی
کہ دوبارہ آپ اپوزیشن میں جا کے بیٹھتے اور کہتے جناب مہربانی کریں جی، نیاز مند کا کیا ہوتا ہے، مندونوں کو میں برف پٹنا، تو اس میں کہ اپوزیشن لیڈر نہیں جڑنا، اگر کرسی دے دو بڑی مہربانی سے سکتی، سیاست یہ ہوتی ہے۔ پھر جب آپ مہنگائی کرتے تو خان صاحب آپ مارکیٹ میں نکل جاتے کہ انہوں نے مہنگائی کی ہے، یہ آپ کے دشمن ہیں، تو پھر یہی دوست آپ کا ساتھ دیتے اور شہباز شریف صاحب 2 ماہ یا اسمبلی توڑتے یا شہباز شریف صاحب بے عزت ہو کر عوام کی نظروں میں کانے ہو کے واپس جاتے اور آپ پھر ہیرو ہو کر اسمبلی سے نکلتے اور الیکشن جیل جاتے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ بن گئے یہ چوہے حکمران بن گئے نا۔ گفتگو بھی تو آپ کی ایسی ہے جس طرح سے آپ آخری بندے ہیں، آپ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوتی جناب۔ ارے کس سپورٹرز ہیں، ابھی میاں نواز شریف نہیں آیا، ابھی صرف شہباز شریف یعنی دھیمے آدمی سے آپ کی جنگ جاری ہے۔ تو کیا ہوا کہ آپ نے وہیں ٹھہر کے میچ کھیلنے کے بجائے جب آپ ہار گئے تو آپ بعد جا کر ٹورنامنٹ کو ختم کرنے کے لیے کبھی کیلے کے چھلکے پھینکتے ہیں، کبھی ایٹم بم پھینکتے ہیں، تو کبھی ملک کو ایٹم بم مار دیں، تو کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ وہ پیٹرول بم مار دیں، یعنی یہ اڑ جائے سب کچھ۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ میچ تو لگا ہوا ہے، میچ پڑا ہوا ہے، ہم نکل گئے ہیں، بس مزے سے کم چل رہا ہے، اگلے مہنگائی کر کے بھی چل رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑی غلطی خان صاحب آپ نے یہ کی 25 مئی کو میرے خیال میں، 25 مئی کو جب شہباز شریف نے دیکھا کہ یہ پیٹرول ہم مہنگا نہیں کر سکتے، پیٹرول کا مہنگا کرتے ہماری سیاست کا کیا ہوگا، مجھے صاحب ہمارا کباڑ ہو جائے گا، یہ گندگی ہمارے متھے نہ لگائیں آپ۔ 25 مئی کو شہباز شریف صاحب اسمبلی توڑ رہے تھے، خان کو میسج بھیج دیا گیا کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں، اسمبلی ویسے ہی ٹوٹ رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا نہیں میں لانگ مارچ کروں گا جی، میں لانگ مارچ کے دوران اسمبلی توڑے گا یہ۔ وہ بھائی صاحب اتنا زیادہ اوپر نہ جاؤ نا جناب۔ تو آپ نے کہا کہ میں اسلام آباد پہنچوں گا تو یہ اسمبلی توڑے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں بھی اگر اب اپنے باپ کا ہوا تم آؤ، میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، تمہیں جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ اس طریقے سے یہ میچ پھنسا اور آپ کو پھر کٹ پڑی، آپ کو پھر آپ کے سہولتکار جو چاہیے بندیال صاحب، اس کے اوپر میں الگ ویلا کروں گا، اس کو بھی چھوڑوں گا نہیں۔ پھر ہوا کیا، شہباز شریف نے اعلان کیا پشاور میں جا کے کہ میں اپنے کپڑے بیچوں گا مگر آٹا فری دوں گا۔ جب وہ واپس اسلام آباد پہنچا تو آٹے کی جگہ اڑا کے واپس عمران خان کو دے دی گئی۔ پنجاب سے ہی آٹا دینا تھا نا جناب، گندم تو پنجاب میں ہے ساری۔ تو اتنی بڑی سازشیں جب ہوں شہباز شریف کے خلاف، اور پھر اوپر سے آپ نے ڈالر سمگل کیا ملک کو کھوکھلا کرنے کے لیے۔ خان صاحب ہمیں سارا پتہ ہے، جب تک شہباز شریف کی حکومت رہی، جب تک آپ کی اسمبلیاں نہیں، آپ نے مسلسل ڈالر سمگل کروایا بیرون ملک، اور آپ نے یہ بھی کوشش کی کہ پاکستان کو IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو اور یہ ڈیفالٹ کرے، ساری دنیا ہی جانتی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے آپ سے غیر ضروری محبت کرنے کی، ہم نے کوئی رشوت دینا ہے آپ کو؟ یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ ایک ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم اگر اپوزیشن کی حیثیت سے اس وقت اگر کھڑے ہیں یا ملک کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمیں عقائد کا پتہ ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ آپ نے اسمبلیاں توڑ کے پھر آپ نے کہا کہ ان کو میں اپنی چھوڑوں گا۔ ہر بار آپ نے کہا کہ میں ماروں گا، مارنے سے کام نہیں ہوتا۔ اسمبلی توڑ کے چلے گئے، تو آج دیکھیں کہ 6-7 ماہ ہو گئے ہیں تو اسمبلیاں ادھر ہی ہیں پنجاب کی اور KPK کی۔ آپ نے کیا بگاڑ لیا کسی کا؟ پھر آپ نے 9 مئی کا آ گیا واقعہ، ہماری ریڈ لائن ہے جی، اس کو گرفتار کیے تو ہم یہ کر دیں گے گرفتار۔ آپ نے تو جناب چھوٹی سی انگوٹھی بھی نہیں چھوڑی، لوگوں کو چور کہتے ہیں، خود تو مرغی بھی چوری کرتے ہیں آپ یار، آپ تو مرغی کا انڈا بھی چوری کر لیتے ہیں، کیا پتہ اس میں سے کوئی نکل جائے، یہ آپ کا اپنا حال ہے، اور لوگوں کو چور کہتے ہیں آپ کے ناک کے نیچے چینی اسکینڈل، آٹا اسکینڈل، امپورٹ ایکسپورٹ اسکینڈل، ندیم بابر اسکینڈل، رضا باگر اسکینڈل، اور وہ جو کری روڈ وہ جو بائی پاس روڈ بن رہی تھی وہ اسکینڈل، 50,000 اسکینڈل تو آپ کے نیچے بنا جناب۔ فرق گوگی کو آپ نے پورا پنجاب حوالے کر دیا، کہاں شہباز شریف، کہاں عثمان بزدار، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے ضلع کتنے ہیں، وہ آپ نے اس کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ تو آپ کیا کسی کا مقابلہ کرتے یار؟ علیم خان کو بناتے تو کم از کم وہ اربپتی آدمی ہے، وہ کوئی کام کرتا۔ آپ کو کام سے غرض نہیں تھی، آپ کو غرض تھی اس سے، تو اگر آپ سے اس سے غرض ہوگی تو پھر آپ حکومت کیا چلائیں گے؟ آپ کو پتہ لگتا تھا اچھا جی ڈالر مہنگا ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پوچھنا بی بی نے بتایا کہ آج مہنگائی ہو گئی ہے۔ مہنگائی کہاں ہوئی ہے جی، کدھر ہوئی ہے؟ چینی مہنگی ہوئی ہے، اچھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ 2 بجے اٹھتے تھے، آپ کو کیا پتہ ہے ملک سے کیا ہو رہا ہے، ایکسپورٹ کیا ہو رہی ہے، امپورٹ کیا، آپ کو ہوش ہی نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جی چائنا اور جاپان کا جس سے بارڈر ملتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے جرمنی کا اور جاپان کا ملتا ہے، جس طرح پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ملتا ہے، اس طریقے سے جاپان جو مشرق میں ہے اور جو شمال میں ہے آپ کا جرمنی، ان کا آپس میں بارڈر ملتا ہے، سبحان اللہ۔
اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخ میں ذکر ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے شخص ہیں، تاریخ کے پہلے شخص ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. وہ عیسیٰ روح اللہ ہے. عیسیٰ اللہ کے فضل سے ہاتھ مارتے تھے، روح اللہ کم بیج نہیں لگتے، وہ بندہ کھڑا ہو جاتا تھا. 1.60 ارب عیسائیوں کو تو آپ نے اس سے گالی دی کہ ان کا ذکر ہی نہیں ہے. دماغ آپ کا کہاں تھا بھائی؟ پاکستان میں 12 موسم ہیں. ایک آدمی اتنا آؤٹ ہے، اس کو دیکھ کر اس کو فکر نہیں پڑے جاتے، وہ ملک چلا کے دے گا آپ کو یار. تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے حکمران آئے، کبھی پاکستان کا اتنا بڑا نہیں ہوا جتنا 2017 کے بعد ہوا، اس لیے کہ اناڑیوں کو، کھلاڑیوں کو پاکستان کے اوپر بٹھایا گیا، جن کا کام صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف اقدامات کرنا تھا، شغل لگانا تھا، مزے کرنے تھے، لوٹو منڈی کرنی تھی اور بھاگنا تھا. ملک کے بارے میں کسی نے سوچا ہی نہیں، اس لیے پاکستان ڈوبا ہے. یہ وہ حقائق ہیں جو جتنا مرضی آپ ہمیں کہہ لیں کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانیں گے اس بات کو، کیونکہ ہم اور یہی بات اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے ابھی نرم رویہ ہے مہمان نوازی کے ساتھ. نواز شریف کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ نے اس کو اندر کیا تھا، اس وقت جاوید چودھری کا یہ کالم مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے پاس پڑا ہوا ہے کہ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے، مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ آج سے 3 سال بعد، 4 سال بعد اسی میاں محمد نواز شریف کو ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا اور زخمی پاکستان لے کر آپ جائیں گے بیرون ملک، یا پھر آپ جائیں گے جیل میں اور اس کو کہیں گے کہ میاں صاحب تسی اپنا پاکستان پوڑو، اسے جو لیں واپس، ہمیں پینشن مل گئی ہے. اور پھر یہ ختم کیا ہوا پاکستان جو ہے آئی سی یو وارڈ سے اٹھا کے دوبارہ پاکستان کو آپ نواز شریف کے حوالے کریں گے، اور پھر وہ کسی شیپا کو جا کے ڈھونڈے گا، پھر وہ پاکستان لائے گا، پھر اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے باہر آپ. تو یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ ابھی پھر $100 ملین جو ہے اس کی ضرورت ہے پاکستان کو. ابھی وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو $80 ارب کی ضرورت ہے. تو میاں محمد نواز شریف ابھی پاکستان نہیں آئے، لیکن انہوں نے کاوش یہ کر دی ہے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر، پاکستان آرمی کی گارنٹی پر، جس طرح سیپا کی گارنٹی انہوں نے دی تھی اور میاں محمد نواز شریف جس کو لایا تھا $61 ارب کی انویسٹمنٹ. پھر ڈالر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ڈالر کبھی وہ روشن دان سے نکل نہیں سکتا، ٹیبل کے نیچے سے نکل نہیں سکتا، مین گیٹ سے نکل نہیں سکتا، اتنا دبا ہوا تھا، اتنا زیادہ ڈالر تھا، ضرورت ہی نہیں تھی ڈالر کو بھاگنے کی. تو اب $100 ارب کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے ہو رہی ہے. خوش نصیبی ہے آپ کی کہ ایک بندہ ایسا موجود ہے آپ کے پاس جس پر کوئی اعتماد کرتا ہے، جس کی بنیاد پر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس لیے اس کے ساتھ اتنی مخالفت نہ کریں کہ آپ اپنے ملک کا وقار کھو دیں. اشراق ہاشمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.